بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، میں ہوں بادل عباس۔ خبریں تو ناظرین بہت ساری ہیں، لیکن ایک ایسا لطیفہ کر دیا پی ایم ایل این کے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذرا موڈ اچھا ہو جائے۔ ایک عجیب و غریب کام انہوں نے کیا نون لیگ کے لوگوں نے، اور یعنی میاں صاحب پہلے ہی اپنا غم بلاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی تکلیف کو کم کرتے ہیں، لیکن پھر اچانک سے ان کے گھر میں سے کوئی ٹک ٹاکر اٹھ کے یا پی ایم ایل این کے اندر میاں صاحب کے خیر خواہ اٹھ کے اونچی آواز سے مکیش کے گانے لگا دیتے ہیں۔ ایک تو گانے لگاتے ہیں مکیش کو کہ میاں صاحب کو دکھی کرتے ہیں، اور لگاتے بھی اونچی آواز سے میاں صاحب کو مزید دکھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ایک نیا کارنامہ کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس قسم کا کانفیڈینس ہونا چاہیے، یعنی حد ہو گئی۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، تھوڑا موڈ آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ ایک بچپن میں نا ہم ایک کہانی، ایک لطیفہ ٹائپ کے ہمیں سناتے تھے ہمارے ایک دوست۔ وہ کہتے تھے کہ ایک عورت تھی اور اس کے 3 بال تھے سر پہ۔ وہ چلی جاتی ہے بیوٹی پارلر میں، وہاں جا کے بولتی ہے کہ میرے بالوں کی آپ چٹیا بنا دو، تو وہ چٹیا کرنے لگتے ہیں تو ایک بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو 2 بال رہ جاتے ہیں۔ اب جب 2 بال رہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سٹائل چینج کر دیں میرے بالوں کا، آپ چٹیا رہنے دیں، تو ایک بال اور ٹوٹ جاتے ہیں، تو صرف ایک بال رہ جاتا ہے اس کے سر پہ۔ تو خاتون سے کہتی ہے اب آپ رہنے دیں، میں بال کھلے ہے چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ہم بچپن میں سنتے تھے لطیفہ۔ تو یار اب میاں نواز شریف صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، اور میاں صاحب کہتے تھے نا پلے نہیں تیلا تے کر دینے میلا میلا۔ اب میاں صاحب کو پلے تیلا بھی نہیں رہا اور میلا میلا کیسے ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھیں لاہور میں کچھ جگہوں پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بینرز لگے ہوئے ہیں، اور میاں صاحب کو کوئی بہت بڑا چیک ویرا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو پیپل چوائس 2024، یہ کوئی ویب سائٹ ہے، میں نے خود اس کو دیکھا، کھول کے بھی دیکھا، تو یہاں میاں صاحب کا منہ کھلا ہوا آپ کو نظر آئے گا جب آپ کھولیں گے۔ بیچ میں کوئی کانٹینٹ نمبر بھی ہے اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، اور یہ میاں صاحب کے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے 2024 کے فاتح جہاں میاں محمد شریف صاحب، اور ساتھ حمزہ شہباز کی فوٹو اس نے مکہ بنایا ہوا، ایک طرف کو مریم نواز ہے، ایک طرف کو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کاف اونچا کر کے، اور پی ایم ایل این کا لوگو بھی لگا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے ویب سائٹ ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کی بھی، تو ان لوگوں نے جناب ایک نیا پروگرام رکھ لیا، پروگرام بڑا خوفناک جو انہوں نے رکھ لیا، اگر آپ پوسٹر کو پڑھیں گے تو آپ ہل جائیں گے۔ پروگرام رکھا ہے کہ نواز شریف کی ٹی شرٹ کی نیلامی 16 دسمبر سے 20 دسمبر تک ہو رہی ہے، اور جو اس کا ایڈریس ہے وہ سلطان پارک، مورچہ سٹاپ، عمر مارکیٹ، نزدیک شاد باد انڈر پاس، رنگ روڈ، لاہور۔ یہ ایڈریس ذرا آپ یاد کر لیں، اگر آپ کو جانے میں کوئی دقت نہ ہو، آپ لوگوں نے شرٹ خریدنی ہے۔ سلطان پارک، مورچہ سٹاپ، عمر مارکیٹ، نزدیک شاد پارک، انڈر پاس، رنگ روڈ، لاہور۔ نیچے انہوں نے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ٹیلی فون نمبر پہ کال کریں تو آپ کر لیں۔ اپنا ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے www.peoplechoice2024.com۔ اب پتہ نہیں کس نے میاں صاحب کے ساتھ ایک پرینک کی ہے تو یہ ایک پرینک کی، اور میاں صاحب کے ساتھ مذاق کر دیا گیا ایک مرتبہ۔ پھر کون خریدے گا میاں صاحب کی ٹی شرٹ؟ دیکھیں گے کسی نے لینی بھی ہے تو پیسے دینے پڑیں گے کہ جناب یہ پیسے پکڑو، جا کے میاں صاحب کی ٹی شرٹ لے آؤ۔ اپنی جیب سے اگر 1 کروڑ روپے، 50 لاکھ روپے، 60 لاکھ روپے لوگوں کو دے کے غریبوں کو، اور انہیں کہا جائے کہ لائن میں لگو، لمبی لائنیں لگنی چاہیے، میاں صاحب کی ٹی شرٹ خریدو، اور پھر چلو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ میں صرف ایک چیلنج دیتا ہوں ایک شرط کے ساتھ، عمران خان صاحب کی فوٹو نہ لگائیں، صرف ایک شرٹ کے اوپر 804 لکھوا دیں، صرف 804 لکھوا دیں، اور میاں صاحب کے مقابلے میں دنیا کے کسی سٹال میں بھی رکھوا دیں۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان کی وہ 100 شرٹس بکیں گی، اور میاں صاحب کی 10 شرٹ کے مقابلے میں 2 شرٹ کے مقابلے میں، بلکہ اتنی زیادہ مقبولیت کا فرق ہے عمران خان اور میاں نواز شریف کو۔ اور یہ میاں نواز شریف نے اپنی مقبولیت پہ اور کوئی قصوروار نہیں ہے، میاں صاحب خود قصوروار ہے۔ میاں صاحب کے اپنی اولاد نے، میاں صاحب کے اپنے بھائی نے مل کے میاں صاحب کو، اور میاں صاحب نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو، اپنی مقبولیت کو آگ لگائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اتنی پالش کی کہ مقبولیت جو ہے وہ کالی سیاہ ہوگی، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کیا میاں صاحب نے؟ عمران خان کے صاحب کی آپ ایک فوٹو نکال کے چھاپیں ایک ٹی شرٹ کے اوپر، اور دوسری طرف آپ پاکستان کی تمام پولیٹیکل قیادت کی فوٹو لگائیں، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، اے این پی والے، ایم کیو والے، سب کے فوٹو آپ لگا کے بیچیں۔ ایون اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کو بھی آپ فوٹو لگا کے بیچیں، نہیں بکنی، اور سودا بکنا ہی نہیں۔
تھوڑے عرصے پہلے کاشف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ بچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بتایا کہ ایک بڑی کوشش کی بلاول کا سوشل میڈیا اٹھانے کے لیے باہر سے بندے ہائر کیے, بڑا پیسہ بھی انوالو کیا, نہیں ہوا. بائی پروڈکٹ بکتی ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے نا, سودا ہوئے گا تو بکے گا نا. جب سودا ہی بکنے والا نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی دکان پہ رکھیں وہ نہیں بکنا. تو یہاں میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث یہ چیز بن سکتی ہے. میرے خیال میں اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور نوٹس لے کے اس کو کینسل کروانا چاہیے, یا پھر لوگوں کو کروڑوں روپے دے کے ان کو کہا جائے کہ آپ نے جا کے لائن میں لگ کے میاں صاحب کی شرٹ خریدنی ہے, تاکہ جو ہے وہ ایک ماحول بن جائے. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان نے دنیا کے کسی ملک کے کونے کے اندر آپ عمران خان کی اور نواز شریف کی شرٹ نکال کے رکھیں بیچیں. عمران خان اور نواز شریف کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں, انڈیا سے کر لیں, پاکستان میں کر لیں, برطانیہ میں کر لیں, جہاں مرضی کر لیں. بھائی آپ عمران خان کا مقابلہ کرنا تو عالمی سطح کے لیڈروں کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ عالمی سطح کے لیڈروں کے ساتھ عمران خان کا صاحب کا مطالبہ کریں, کمپیریزن کریں, پھر نکالیں شرٹ اور بیچیں, تو عمران خان پھر بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہوگا. وہ برینڈ ہے, وہ ان سے بہت آگے ہے. یہ جو وہاں تک سوچ ہی سکتے, پہنچ ہی نہیں سکتے. میاں صاحب کی دوبارہ بستی کرانے والے اوپر سے میاں صاحب کو بڑھوا دیا, پھنسے کیسے؟ یہ آپ خبر دیکھیں, یہ خبر بڑی عمدہ ہے. اور اس میں جو ہے نا آپ کو 3 ججز کے ریمارکس بھی سنانے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بندہ کتنا سیریس ہے. عادل مزئی آپ کو پتہ ہے, جس کا سب سے زیادہ ابھی تک نقصان ہوا MNA بننے کے بعد, مالی نقطۂ نظر سے عادل بزئی کا ہوا. عربی روپے کا نقصان ہوا, پلازے گرا دیے, گھر گرا دیا, کاروبار تباہ کر دیا, ہر چیز ان کی برباد کر دی گئی عادل بزئی کی. لیکن اس نے عمران خان سے بے وفائی نہیں کی. اس نے کہا جی میں عمران خان سے کچھ چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. تو عادل بزئی کے جو ہے وہ بیان حلفی پہ وہ چلے گئے سپریم کورٹ. انہوں نے کہا جی جناب میں نے تو کبھی نون لیگ جوائن ہی نہیں کی. نواز شریف نے ایک جھوٹا لفڑا تھا, جو لفڑا جو ان کی جماعت نے دیا ہے میرا, تو اس کی بنیاد کے اوپر مجھے کمرے میں ڈکلیئر کر دیا. میں الیکشن کمیشن کہتا رہا ہوں میں ممبر نہیں ہوں ان کا. یہ بیان خلفیہ PTI کو انہوں نے دیا, لیکن الیکشن کمیشن نے مجھے نواز شریف کے کہنے اوپر ڈی سیٹ کر لیا. اب نواز شریف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری پارٹی کا ہے. جعلی بیان حلفی جمع کروانے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ نواز شریف صاحب پھنس گئے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا عادل بزئی کے حق میں. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس عقیل عباسی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب, آپ ذرا یہ دیکھ لیے. آپ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ حقائق جاننے کے لیے کمیشن نے بھی انکوائری کی ہے. الیکشن کمیشن نے کون سے کہہ رہا ہے نواز شریف سچ بول رہا ہے یا عادل بزئی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کہے کہ نواز شریف بڑا آدمی ہے صحیح بول رہا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ عقیل عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عباس بڑے صاحب کا ہاتھ آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو. یہ نہیں ہو سکتا, سمجھ گیا آپ. اسی چیز دو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک جملہ جو انہوں نے کہا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے تھا. اب عادل بزئی تو ہو گیا واپس اپنی سیٹ کے اوپر بحال, لیکن نواز شریف صاحب نے جھوٹ جو بولا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, میاں صاحب پڑھ کے وہ دوبارہ مشکل میں اللہ کر کے وہ پہلے ان کی نااہلی ختم ہوئی ہے, اب دوبارہ وہ نااہل ہو نہیں سکتے. یہاں پر عادل بزئی کو موقع ملا اور کبھی ماحول بدلا اور وہ پوری فورس کے ساتھ آیا اور اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو عادل بزئی میاں نواز شریف صاحب کا سیاسی سر لے جائے گا, کم سے کم اس ٹرم کے لیے تو لے ہی جائے گا. تو اس میاں نواز شریف صاحب کی اچھی نیوز نہیں ہے, بری خبریں ہیں. تو ناظرین میں نے ایک سروے کروایا تھا کہ جنرل فیض کا ہو رہا ہے ٹرائل, تو کیوں نہیں جنرل باجوہ کا ہو رہا؟ دیکھیے PMLN اس کے گوئیاں دے رہی ہے. PMLN کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جنرل فیض نے اس وقت قیادت بھی ساتھ تھی. اور دیکھیے جنرل باجوہ کے دور میں جنرل فیض نے جب کرپشن کی تو اس کی انکوائری 2017 میں ہو گئی تھی اور ثابت ہو گیا تھا کہ جنرل فیض اس کے مجرم ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ جنرل باجوہ اس کے اوپر سزا دیتے, جنرل باجوہ نے انہیں DGIS بنوایا اور پھر ان سے بہت کام بھی لیے. آپ سب جانتے ہیں 2018 میں کیا کام ہوئے, 2019 میں کیا کام ہوئے, 2020 میں کیا کام ہوئے, اور پھر ان کو ہٹا کے ایک اور اپنی مرضی کا DGIS لے آئے. یہ جنرل باجوہ نے کیا تھا نا. تو جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے اس کے اوپر سروے کروایا. اسار رانا صاحب نے, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا جنرل باجوہ کو اختیار میں لایا جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں نے جب یہ سوال اٹھایا تو اس میں بہت عجیب قسم کا ریئیکشن لوگوں کا ہے کہ جنرل فیض پہ کارروائی ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, کیا جنرل باجوہ پہ بھی ہونی چاہیے, ہاں یا نہیں؟ تو 97-90% لوگوں نے
بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹنگ کی ہے، بہت بڑی تعداد میں، اور 97% لوگوں نے یہ کہا کہ 97% لوگوں نے کہ جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، یعنی ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کتنی کلیئرٹی ہے پاکستانیوں کے دماغ میں کہ جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اتنی کلیئرٹی ہے آج پاکستان میں، یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن جناب باجوہ کے بھی اس میں آنا چاہیے، سنن تو آ جانا چاہیے، لیکن ایک ٹیلی فون میں بہت سن رہا تھا، جناب باجوہ ایک شخص سے بات کر رہے تھے اور تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لمبی کال تھی، میں اسپیکر فون پہ سن رہا تھا اور میرے سوالات لکھ کے دے رہا تھا، بھائی یہ بھی پوچھو، ریکویسٹ کر رہا تھا آپ یہ بھی ذرا پوچھ لیں۔ وہ ایک طرح سے مجھے ہی میرے سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ اس آدمی کی مہربانی تھی کہ مجھے جناب باجوہ سے وہ بات کر رہا تھا، میں جاننا چاہتا کہ میری وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، کہ اس نے مجھے وہ ایک بات کا بڑا احساس ہوا کہ بندہ بھی جس کے پاس اتنی طاقت تھی اور یہ سیاہ اور سفید کا مالک اس ملک میں بنا ہوا تھا، یعنی بہت ہی سطحی نوعیت کا جنرل باجوہ کا میں نے دماغ محسوس کیا اس ٹیلی فون کے نتیجے میں۔ اس سے پہلے بھی وہ میرے ساتھ جب ملاقاتیں کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے پہلے امپریس کبھی نہیں ہوا، تو اور سارے لوگ بھی اور نکلتے تھے، ہم لوگ ہنستے تھے کہ یہ ہمارے آرمی چیف ہیں، کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب جنرل باجوہ جو ہے وہ ان سے جب یہ باتیں کی تو اس نے یہ جنرل باجوہ نے ایک بات کی تھی، اس بندے کو مجھے یاد آ گئی کہ آپ آرمی چیف کے پروٹوکول نہیں جانتے، کچھ بھی ہو جائے گا، فوج کبھی بھی اپنے آرمی چیف کو اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہ انگلی لگائے گی نہ لگانے دے گی، اس طرح کا ان کا بیان تھا، اس سے ملتے جلتے ان کے الفاظ تھے۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یا ایک سابق عالمی چیف کے خلاف بھی احتساب اور کارروائی ہو سکتی ہے؟ لوگ تو مطالبہ کر رہے ہیں، میں نے سروے کروا کے دیکھا کہ کسی کو نہیں پسند آیا میرا سروے تو کوئی اور خود کروا کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی رائے کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ناظرین ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے آگے کے بھاگتی رہے گی۔ جب بھی مذاکرات کی بات ہوگی، دیکھیں پہلے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرتی رہی تھی، وہ یہ کہتے تھے چور ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈی ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا بیٹھے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک اوبیس غصہ تھا۔ 8-9 مہینوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس کیفیت میں ہے کہ یار ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارے بندے جیتے ہوئے ہیں، ہماری کم سے کم 3 صوبے میں حکومت بن رہی تھی، پاکستان میں 2/3 حیثیت سے ہمیں زیادہ مل گئی تھی، ہم تو بغیر مخصوص نشستوں کے آگے چلے گئے تھے ان سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اتنے بندے جو ہیں وہ ان کی سیٹیں چھین لی جائیں؟ وہ ایک ریئیکٹیو ان کی اپروچ تھی۔ لیکن جب وقت گزرا ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف نے کہا جاؤ جی مذاکرات کرنے بیٹھو، اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے آ رہے ہیں، یعنی سیاستدان آگے کیے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بات کرتے، تو اب حکومت آگے لگ کے بھاگ رہی ہے، اب پی ٹی آئی پیچھے پیچھے ہے، حکومت آگے آگے، اور اس کی وجہ ہے جو ہے نا وہ کوکر زبیر صاحب نے بتائی کہ میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے پیچھے بھاگتی رہے گی اور مذاکرات سے بھاگتے رہیں گے، کیونکہ جو چور ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی پنچایت میں نہیں بیٹھتا، جو گلٹی ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے پنچایت ہونی ہی نہیں چاہیے، میں نے کسی پنچایت میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں کسی پنچایت میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ جو آدمی گلٹی ہوتا ہے، جس کا قصور ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے رولا پڑ جائے، معاملہ ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے بیچ میں بات کرنی ہی نہ پڑے۔ تو اس لیے چونکہ وہ سارے چور ہیں، یہ سارے مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ بیٹھیں گے پی ٹی آئی مینڈیٹ کی بات کرے گی، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ کل اسحاق ڈار صاحب نے تسلیم کر لیا اپنے منہ سے کہ جناب آپ اپنا 2018 والا مینڈیٹ واپس کریں، ہم آپ کا 2024 والا مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو کنفرم ہوگی کہ 2024 والا مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا، یہ بات کنفرم کر دی کس نے؟ ڈپٹی وزیر اعظم اور پاکستان نے، نواز شریف کا قابل اعتماد ساتھی اور دوست، اس نے کنفرم کر دیا کہ ہم نے ایک چوری کا مینڈیٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اس لیے رکھا ہوا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 2018 کا مینڈیٹ ہمارا چوری ہو گیا تھا۔ دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ ہی مینڈیٹ چوری ہوتا ہے، لیکن کتنا ہوا اتنا سا، یعنی دھاندلی بھی ہوتی تھی، جو مقبول پولیٹیکل پارٹی تھی اس کے اسٹیبلشمنٹ اس کو 2 4 5 10 سیٹیں زیادہ دے دیتی تھی۔ 2018 کے تمام سرویز بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں سب سے مقبول پارٹی ہے، تمام سروے یہی کہہ رہے تھے نا، تحریک انصاف الیکشن اسٹیٹ اپنا جیت رہی ہے۔ اس وقت تو جتنا پاکستان تحریک انصاف نہیں تھا، حتیٰ کہ جب آر ڈی ایس بٹھایا گیا تو اس وقت پنجاب میں تحریک انصاف سے بہت بڑی مقدار میں سینٹرل پنجاب میں سیٹیں چھین لی گئی، یعنی تحریک انصاف سندھ کراچی سے مل گئی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے ماحول میں پچا ہے کہ جہاں ان کی انڈیپینڈنٹ حکومت نہ بنے بلکہ ان کو بیساکھیوں والی حکومت دی جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی تھی، پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اور اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی کہ شہباز شریف کی حکومت بنا دی جائے، لیکن
ریئیکشن بڑا سخت آ رہا تھا اس وقت، لہٰذا عمران خان صاحب کو موقع دیا کہ آپ بڑی پارٹی ہے آگے آ جائے۔ سینٹرل پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور ٹکا کے دھاندلی ہوئی تھی، جہاں پہ ہم نے خود جا کے سروے کیا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی اور وہ ہار گئی، اور خواجہ آصف کی سیٹ آپ خود گوائیں، وہ اس دن ہار گئے تھے، انہوں نے جناب باجوہ کو فون کر کے اپنی سیٹ واپس لی، اور بہت ساری سیٹیں ہیں جس سینٹرل پنجاب کی، وہاں پی ایم ایل این الیکشن جیتی نہیں تھی، وہاں پہ ان کو جتایا گیا تھا، وہاں پہ پوزیشن میں لایا گیا تھا کہ جب کبھی موقع ہوگا عمران خان صاحب کی ٹانگ کھینچنی ہوگی، بیساکھی چیننے کی، ٹانگ کھینچ لیں گے اور حکومت تبدیل کر لیں گے۔ تو ایکچولی تو 2018 جب عمران خان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، لیکن پی ایم ایل این نے ایک بیانیہ بنایا کہ ہمارا چھینا گیا، لیکن ایک چیز ہے، آج اسحاق ڈار صاحب نے اعتراف جرم کر لیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے مینڈیٹ چوری کیا، لیکن ہمارا 2018 والا واپس کرو، ہم آپ کو 2024 والا مینڈیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ اعتراف جرم کے بعد چیزیں تھیں، یہ مذاکرات کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ چیزیں چوری کرنے کے بعد، چوری کا مار رکھ کے مذاکرات کریں گے تو واپس کرنا پڑے گا، اصولی بات پہ آنا پڑے گا۔ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف مذاکرات نہیں چاہیں گے، کیا وہ اپنی حکومت کا تختہ اٹھنے دیں گے؟ شہباز شریف اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ٹھکانے لگائے اور ہم اگلے 4.5 سال حکومت کرتے رہیں۔ یہ جناب جو محمد زبیر صاحب کا بیان ہے اور بات ٹھیک ہے ان کی۔ تو شاہانہ 2 کیس میں ان کی عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، دونوں کا صحت جرم سے انکار کیا ہے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اس میں بھی عمران خان کو سزا ہی ہونی ہے، جتنے بھی ہیں نا ان میں عمران خان کو کوئی سزا ہی ہے۔ پھر جو ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو اگر کہا جائے کہ ان کی بچت ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ایک پیٹرن ہے کہ اس نظام نے عمران خان کے اوپر جو بھی کیس بنایا اور جو بھی کیس چلا عدالت کے اندر، وہ ایسے یرغمال ماحول میں چلا جہاں عمران خان صاحب کو سزا ہر حال میں دی گئی ہے۔ ناظرین ایک اور چیز ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ہائی لائٹ کی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے چیز، اور یہ ایک ٹویٹ جو ہے مریم اورنگزیب نے کیا، وہاں سے یہ معاملہ سارا کھولا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو دعوت نامہ دیا گیا تھا جو چین کی سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے، مگر پنجاب حکومت سرکاری ملازمین کے ہمراہ سرکاری خارج پا دورہ کرنے چین پہنچ گئی ہے۔ عوام کی ٹیکس کا پیسہ ذاتی اداروں پہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اسپتالوں میں ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ ایشو یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں۔ دوسرا میں آپ کو اس کی ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ 10 دسمبر کو ٹویٹ کی گئی تھی مریم اورنگزیب کی جانب سے، اور وہ تصدیق کرتی ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا باقاعدہ، اور ویڈیو میں واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو خوش آمدید کہا گیا ہے کہ نون لیگ کا وفد ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ جو ہے مختلف ملکوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن بھی بناتے ہیں، ان کے وہ کل کو پی ٹی آئی کو بلا لیں، کسی اور جماعت کو بلا لیں، وہ کہیں جی آ جائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آئیں بیٹھیں ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن مریم نواز نے اس کو ایسا شو کیا کہ جیسے پنجاب حکومت کو دعوت دی گئی ہے، وہ ایکچولی پنجاب حکومت کی دعوت نہیں ہے۔ جو کلیم آپ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعوت دی گئی ہے مسلم لیگ نون کو، اور یہ نون لیگ کے عہدیداروں کے طور پہ وہاں پہ گئے، لیکن گئے کس پہ؟ ایئر فورس کے جہاز کے اوپر۔ تو کیا کوئی اور سیاسی جماعت اگر کسی دوسری سیاسی جماعت کی دعوت کے اوپر چین جاتی ہے تو وہ کیا ان کو ایئر فورس کا طیارہ دیا جائے گا؟ کیا انہیں سرکاری اخراجات دیے جائیں گے؟ کیا وہ بھی یہ سارا پروٹوکول انجوائے کریں گے؟ پاکستان کا سارا سفارت خانہ وہاں پہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہوگا؟ اب حالت کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں سے وہ بات کر رہی ہیں مریم نواز، ہمارے جو میر محمد علی صاحب ہے وہ سب سے پہلے مل چکے ہیں، اور وہ تصویریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ پوری تصویر کے اندر جو ہے 15 پاکستانی ہوتے ہیں اور 2 چائنیز ہوتے ہیں ٹوٹل۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ چائنیز جو ہیں، جو چینی جو ہیں، وہ بھی ان کو منہ نہیں لگا رہے، جیسے پاکستان میں پاکستانی شہری ان کو منہ نہیں لگاتے۔ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کا مقصد بھی غیر ملکی سیاستوں اور جماعتوں تنظیموں سے روابط قائم کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ تنظیموں سے اور سیاسی جماعتوں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح پی ایم این کو انہوں نے بلایا، کل کو کسی اور کو بھی بلا سکتے ہیں، لیکن کیا سب کو ایسا فیسیلیٹیٹ کرے گی یہ ریاست؟ سوال تو یہ ہے۔ ناظرین عمران خان صاحب نے ایک بار پر تشویش کا اظہار کیا، وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ، ان کا جو بیانیہ ہے، جو وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم چلائیں گے ایک تحریک جس میں ہم لوگوں کو کہیں گے کہ وہ سول نافرمانی میں آئیں اور وہ سول نافرمانی کی تحریک کا حصہ بنتے چلے جائیں، تو پارٹی کے لوگ اس پہ زیادہ بات چیت نہیں کر رہے۔ اس بات پہ عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس بات کو کنفرم بھی کیا علیمہ خان صاحبہ نے
یعنی اہم خبر یہ ہے کہ سول فرمانی کی تحریک پر پارٹی رہنماؤں کی جانب سے بات نہ کرنے والے ڈیارہ جیل میں عمران خان پارٹی قیادت پر ہم لوگوں کو سول فرمانی کے بارے میں آگاہ کرنے کی ہدایت علیمہ خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ناظرین، آج ایک اور دن گزر گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے شہداء کو انصاف دلانے کے لیے، لاپتہ افراد کو بازیاب کروانے کے لیے، لاشیں یا زندہ افراد ڈھونڈنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔